السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا آج کا سبجیکٹ مطالعہ پاکستان ہے۔ مطالعہ پاکستان کا آج ہم لیکچر نمبر 24 ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کی معاشی ترقی جو جنرل ایوب خان کے دور میں ہوئی اس کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے تھے ان کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کا جائزہ لیں گے۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں دوسرا اور تیسرا جو ترقیاتی منصوبہ تھا وہ متعارف کرائے گئے۔ جو دوسرا ترقیاتی منصوبہ ہے اس کا پاکستان کی تاریخ اور معیشت دونوں میں بہت اہمیت ہے۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور ہدف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ اس کے مقاصد کے لیے ہمیں 23 ارب روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ پہلا آبجیکٹو تھا اس کا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، اس کے بعد جو فی کس آمدنی ہے پر کیپیٹا انکم جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانا ایک اور آبجیکٹو تھا اس منصوبے کا۔ اسی طرح سے زرعی پیداوار جو تھی اس کو بڑھانا، صنعتوں چاہے وہ چھوٹی ہوں، درمیانے درجے کی ہوں یا بڑی ہوں، ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا، گھریلو اور چھوٹی صنعتیں جو تھیں ان کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا، یہ اس منصوبہ جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا یہ اس کے اہداف تھے، آبجیکٹیوز تھے، اس کے مقاصد تھے بڑے بڑے۔ یہ جو منصوبہ تھا یہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب 5 سالہ منصوبہ تھا، جس منصوبے نے نہ صرف اپنے اہداف کو حاصل کیا بلکہ کئی جو شعبے تھے وہاں پہ اس نے اپنے اہداف سے بہت زیادہ ترقی کی۔ 140 اور 150 160% تک اس نے اپنے آبجیکٹیو جو تھے ان کو اچیو کیا۔ کئی ایسی بھی مثالیں تھیں کہ 200% سے زیادہ جو ترقی ہو گئی۔ اس منصوبے کے لیے شروع میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی 1961-62 میں، اس کی ترقی کی رفتار دیکھ کر اس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے جو آبجیکٹیوز تھے ان کو انہینس کرنا پڑا، بڑھانا پڑا، آبجیکٹیو زیادہ کیے گئے کہ یہ تو ہم اچیو بڑی آسانی سے 2-3 سال میں کر جائیں گے، تو اب ہم اپنے مقاصد کو بڑھانا چاہیے، اپنے اہداف جو ہیں ان کو بلند کرنا چاہیے، ٹارگٹس ہائی کرنے چاہیے جو ہم ان 5 سالوں میں حاصل کریں گے۔ اور وہ ہائی ٹارگٹس کو بھی اچیو کیا، نہ صرف ان ہائی ٹارگٹس کو اچیو کیا بلکہ ان ہائی ٹارگٹس سے بھی زیادہ اچیو کر لیا۔ اس لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ اس کو معاشی منصوبہ بندی میں اس منصوبے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی سے بہت حوصلہ ملا اور اس حوصلے سے جو آئندہ جو آنے والے منصوبے تھے ان کے لیے تیاری کی گئی اور ان کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ جو دوسرا منصوبہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ ایوب خان کے دور میں ہوا وہ تھا تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ اس منصوبے کا پیریڈ تھا 1960 سے 1965 اور یہ تھا 1966 سے 1970 تک کی دہائی میں۔ 1965 سے 1960 سے 65 اور 65 سے 70 دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ کامیابی سے ختم ہوا تو تیسرے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ یہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے جو اہم اہداف تھے وہ بھی یہی تھے کہ قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا اور تمام افرادی قوت جو ہے، جو ملک میں افرادی قوت ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور جو بچے ابھی آگے بڑے ہو کے تو جوان ہوں گے اور ان کو روزگار کی ضرورت ہوگی، ان تمام لوگوں کے لیے 1985 تک کے لیے 1985 تک کے لیے جو روزگار کا بندوبست ہے وہ اس منصوبے کا آبجیکٹیو تھا کہ ایسے منصوبے لانچ کیے جائیں گے، ایسے کام شروع کیے جائیں گے کہ یہ جو ہماری ساری افرادی قوت ہے یہ 1985 تک برسر روزگار رہ سکے انہی منصوبوں کے اوپر۔ اس طرح سے جو ہے وہ غیر ملکی امداد پہ جو انحصار تھا اس کو ختم کرنا اس کا ایک آبجیکٹیو تھا۔ فی کس آمدنی میں ملک کے مختلف حصوں میں جو فرق تھا، تفاوت جو تھا اس کو ختم کرنا کہ کہیں پہ تو کوئی علاقے جو تھے وہ بڑے امیر تھے اور آج بھی ایسا ہی ہے
تو کئی علاقے جو تھے وہ بڑے غریب تھے. بلوچستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت پیچھے ہے, تو پنجاب بہت آگے ہے, سندھ جو ہے وہ آگے ہے تو KPK پیچھے ہے. تو یہ جو فرق تھا مختلف علاقوں, پنجاب میں اگر بات کریں تو جنوبی پنجاب جو ہے اس کو بیکورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے, معاشی طور پہ وہ کم اہم ہے, شمالی پنجاب زیادہ اہم ہے. تو یہ جو تفاوت تھا, یہ جو فرق تھا تب بھی موجود تھا, اور اس فرق کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس منصوبے میں اس کا ایک ہدف جو تھا یہ تھا کہ اس فی کس آمدنی کے تفاوت کو فرق کو ختم کیا جائے گا. اور ان مقاصد کے حصول کے لیے 52 ارب روپے مختص کیے گئے. 52 ارب. اصل میں آپ لوگوں کو انگریزی میں گنتی زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. 52 52 کا مطلب 52 ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن ہوا یہ کہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا, اور اس منصوبے کی ناکامی کی 2 بڑی وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ 1965 ہماری زیادہ جو معیشت تھی اس کا دار و مدار زراعت کے اوپر تھا. تو اس منصوبے کے سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی شروع میں ہی پہلے 2 سال جو تھے وہ شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے ہمارے جو زرعی اہداف تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اچیو کرنے کے قابل نہ رہے. خشک سالی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں, اور وہ جو زراعت میں ہدف تھے وہ سارے کے سارے حاصل کرنا ناممکن ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی. جنگ ہمیشہ جو ہے وہ معیشت کی قاتل ہوا کرتی ہے. موجودہ دور کی جنگیں معیشت کے اوپر اتنے برے اثرات چھوڑتی ہیں کہ جن میں سے نکلنا جو ہے وہ ملکوں کے لیے سالوں تک مشکل ہوتا ہے. اس جنگ نے کی وجہ سے جو زرعی اخراجات, دفاعی اخراجات جو پاکستان کے تھے وہ بہت بڑھ گئے. دوسرے منصوبوں سے پیسے لے کے دوسرے منصوبوں کے لیے مختص شدہ رقم جو تھی وہ وہاں سے ہٹا کے دفاع کے اوپر خرچ کرنا پڑی, جس کی وجہ سے جو ترقیاتی اخراجات ہیں ان کے لیے جو وسائل تجویز کیے گئے تھے, جو وسائل مختص کیے گئے تھے وہ کم ہو گئے. زرعی ترقی میں کمی ہوئی. مختصر یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس منصوبے کو ترقی کرنے کے لیے, عملی جامہ پہنانے کے لیے جو آئیڈیل وسائل تھے وہ آئیڈیل تو کیا انتہائی برے وسائل جو ہے وہ میسر آئے, جس کی وجہ سے یہ اپنے اہداف کو کامیابی سے مکمل نہیں کر سکا. اسی دوران جو ہے وہ جنگ ستمبر 1965 کے بعد معاہدہ جو تاشقند کا تھا اس کے نتیجے میں, اور جو ہم نے ڈسکس کیا تھا 1965 کے انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کو جو انتخابات میں ہرایا گیا, ان 2 واقعات کو قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. قوم نے ان واقعات کو قبول نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں ایک تحریک جو تھی جنرل ایوب خان کے خلاف شروع ہوئی, اور اس تحریک کے نتیجے میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا. اس کے ساتھ ہی جنرل ایوب خان کے دور کا خاتمہ ہوا. ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا. انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ لیکچرز میں یحییٰ خان کی حکومت اور 1971 کے واقعات کے حوالے سے بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.